کو ہیڈ کر رہے ہیں ان کے ذریعے ہم پٹیشنز فائل کریں گے۔ اگلی نیکسٹ جو بات تھی ان کی وہ یہ تھی کہ KPK کے اندر میں نے بتایا کہ ہمیں جو ہماری 1 سال کی کارکردگی ہے وہ ہمیں پبلش کرنی چاہیے۔ تو عمران خان نے کہا کہ واقعہ ہم نے KPK کیا جو ہمارا ٹرسٹ تھا، جو ہمارا 1 سال کی کارکردگی تھی وہ رپورٹ چھپی ہے، اور ہماری رپورٹ پنجاب سے کئی گنا آگے ہے KPK کی رپورٹ جو آئی ہے۔ باقی ہماری پارٹی کے بارے میں باتیں ہوئیں، پارٹی کے جو اندر جو ہمارے معاملات ہیں اس کے بارے میں باتیں ہوئیں، تو خان صاحب نے سیٹسفیکشن کا اظہار کیا اور کہا کہ میری جو لیگل ٹیم ہے اس میں خان صاحب کو میں نے مشورہ دیا کہ آپ کی لیگل ٹیم میں عزیر بھنڈاری صاحب اور سمیر کھوسہ صاحب ان کا بھی اضافہ کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ بالکل عزیر بھنڈاری اور سمیر کھوسہ بھی اس ٹیم میں شامل کریں، اور خصوصاً حامد خان اور قاضی انور صاحب کا بہت ذکر کیا کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 26 امینڈمنٹ کے خلاف ہم نکلنے لگے ہیں۔ ہمارے جو وکلاء کی تنظیمیں ہیں، لاہور میں ہم نے ڈسٹرکٹ بار کا الیکشن جیتا، ہائی کورٹ کا جیتا، اور الحمدللہ اسلام آباد بار کا الیکشن جیتا اور پنڈی بار کا جیتا۔ لہٰذا یہ جو 26 امینڈمنٹ ہے جس کے لیے میں عدلیہ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہی وہ عدلیہ ہے جب ہم ایک عدلیہ کی تحریک میں سارے لوگ اکٹھے تھے۔ میں اپنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو میرا مینڈیٹ ہے، جو مجھے مینڈیٹ دیا گیا ہے، یہ میرے لیے بلیسنگ ہے اور یہ ایک ٹرسٹ ہے۔ میں اس مینڈیٹ کو اپنی ذاتی ایلیویشن کے لیے کبھی بھی استعمال نہیں کروں گا، کیونکہ یہ عمران خان نے میرے اوپر ٹرسٹ کیا ہے اور اس ٹرسٹ کو میں نے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اور وہ لوگ جن کا عمران خان کے درمیان مس کمیونیکیشن ہے، گیپ ہے، میں نے پورے پارٹی کا ورکر جو 95% لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں ان لوگوں کا رابطہ بحال کرنا ہے، ان کا پارٹی ورکر کا عمران خان کے ساتھ رابطہ بحال کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ ہمارا جو مشن ہے، خاص کر جو وکلاء کا مشن ہے، وہ ہے 26ویں آئینی ترمیم جس طریقے سے کی گئی، جس طریقے سے فارم 47 کی حکومت بنی اور انہوں نے یہ امینڈمنٹ لائے، اور اس میں سب سے زیادہ جو 173 جس میں ہم کہتے ہیں کہ آزاد عدلیہ، کیونکہ یہ ترمیم جو ہے لوگ نہیں سمجھ رہے، یہ بیسک سٹرکچر کے خلاف ہے، یہ بنیادی آئین کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہے۔ لہٰذا اس ترمیم سے عدلیہ کی آزادی جو ہے اس کے تحفظ کو اس کو انڈرمائن کیا گیا ہے۔ اس میں لکھا تھا کہ 14 سال کے اندر عدلیہ کو ایگزیکٹو سے سیپریٹ کیا جائے گا، لیکن اب آپ نے ایسا جوڈیشل کمیشن بنایا جس میں تمام لوگ ایگزیکٹو کے بیٹھے ہیں، اور ان ایگزیکٹو کے لوگوں کی وجہ سے اپائنٹمنٹ ہو رہی ہے جوڈیشری میں۔ لہٰذا یہ بات سن لیں، کیونکہ یہ جو عدالت کے اندر ہمارے تمام جج صاحبان بیٹھے ہیں، یہ وہ جج ہیں جو ہمارے ساتھ اس عدلیہ کی تحریک میں چلتے رہے ہیں۔ ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے لیے ہمیں کھڑا ہونا ہے۔ ہمارا کسی ذاتی سے جنگ نہیں ہے، ہماری کسی ادارے سے ذاتی جنگ نہیں ہے، لیکن آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اور انشاءاللہ وکلاء ہی اس تحریک کو لیڈ کریں گے، اور یہ جو غیر آئینی ترمیم ہے اس کو ہم نے ختم کروانا ہے۔ اور خاص کر عمران خان نے یہ بھی بتایا ہے کہ پارٹی کے اندر جو آپ کا ورکر ہے، جو آپ کے جنرل لوگ ہیں، جو چاروں صوبوں سے AJK سے گلگت بلتستان سے، یہ سارے لوگوں کو ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ دوسری بات ایک ٹیررزم کے حوالے سے بھی کی کہ جس طریقے سے ٹیررزم ہو رہا ہے، جو بائیڈن کی پالیسیز تھی، ہم امن چاہتے ہیں، نیگوسیشن چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے اتنا افغان بارڈر ہے، لوگوں کو جس طریقے سے ٹیررزم ہو رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں امن ہو اور امن سے ملک آگے چلے گا۔ عمران خان کی پالیسیز اس کی بالکل کلیئر ہیں، کیونکہ انہوں نے سامنے جو بات بتائی ہوئی ہے آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی۔ مہربانی، بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ جی۔ آج عمران خان صاحب سے پھر ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے، اور 2-3 باتیں ہیں جو بالخصوص میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے خان صاحب کو بتایا کہ کل ہماری JUI کے ایک وفد سے ملاقات ہوئی، مولانا غفور حیدری صاحب اور سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب۔ میں نے اپنا موقف پیش کیا کہ میں الائنس کے حوالے سے کیا موقف ہم رکھتے ہیں، جماعت کیا رکھتی ہے۔ یہی وہی موقف ہے جو خان صاحب کا ہے کہ اس وقت ہر جمہوریت پسند جماعت کا فرض ہے کہ وہ جمہوریت کے لیے کھڑی ہو، انسانی حقوق کے لیے کھڑی ہو، اور یہی موقف بطور پارٹی ہم اس وقت اپنائے ہوئے ہیں۔ ہم ہر ایک کو دعوت دے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلو اور جمہوریت کے لیے، آئین کے لیے، انسانیت کے لیے، شرافت کے لیے ہمارا ساتھ دو۔
ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ ہمارا ساتھ دیں۔ تو خان صاحب نے کل جو ہماری میٹنگ ہوئی اس کو سراہا اور امید ظاہر کی کہ یہ معاملہ آگے چلے گا اور ہم تمام جمہوریت پسند قوتیں ملک کی جو ہیں اکٹھے جد و جہد کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے خان صاحب کو بتایا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہتی ہے جو بالکل بے بنیاد ہے۔ خان صاحب نے تائید کی کہ علی امین گنڈا پور بطور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ان کو خان صاحب کی مکمل تائید حاصل ہے۔ ساتھ ہی خان صاحب نے جنید اکبر صاحب کی تعریف کی، عالیہ حمزہ صاحبہ کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا ہر ایک کا اپنا کام ہے اور ہر ایک اپنا کام نبھا رہا ہے۔ خان صاحب نے اطمینان کا اظہار کیا۔ اسی طرح لیگل کمیٹی کے حوالے سے خان صاحب نے اطمینان کا اظہار کیا۔ آج ظہیر عباس صاحب جن کو جیل کے معاملات کے لیے وکیل مقرر کیا گیا ہے وہ آئے تھے لیکن جیل حکام نے ان کو ملنے نہیں دیا۔ خان صاحب نے اس پہ بہت غصے کا اظہار کیا ہے اور کہا کہ جو بھی کرنل صاحب اس وقت جیل کے معاملات کو سنبھالے ہوئے ہیں برخلاف قانون ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے اور ان کے خلاف ہمیں قدم اٹھانا چاہیے۔ ہم انشاءاللہ عدالت کا جلد رخ کریں گے کہ جیل کے معاملات قانون کے مطابق چلیں اور جو حقوق حاصل ہیں خان صاحب کو، بشرا بی بی کو، وہ ان کو ملیں۔ ہم ذاتی معالج کے معائنے کے لیے بھی جلد درخواست دیں گے۔ میں نے ظہیر عباس صاحب سے کہہ دیا ہے کہ بشرا بی بی اور خان صاحب کا معائنہ، طبی معائنہ جو ہے ان کے ذاتی معالج کے ذریعے کرایا جائے۔ تو یہ بھی انشاءاللہ بات جلد ہوگی۔ تو یہ اہم باتیں ہیں جو آج ہوئیں۔ تو انشاءاللہ اب ہم جمہوریت کی جانب اپنی جد و جہد میں ہر پاکستانی کو دعوت دیں گے، ہر جماعت کو دعوت دیں گے جو جمہوریت پر، انسانی حقوق پر یقین رکھتی ہے۔ بہت شکریہ۔ سر آج ایک اہم واقعہ بھی ہوا ہے کہ جب فیملی کی ملاقات ختم ہوئی تو اس ملاقات کے بعد علیمہ خان صاحبہ نے کچھ وکلاء پر کہا ہے کہ آپ کو ملاقات کے لیے یہاں پر نہیں آنا چاہیے، آپ نے ہمارے بھائی کے خلاف کیا کیا، کوئی ایسی بات اڈیالہ لیکن میں نہیں جانتا اس بارے میں، دیکھیں میں اس بارے میں کوئی علم نہیں رکھتا تو مجھ سے سوال نہ کریں۔